تلنگانہ کے ضلع محبوبآباد کے سرکاری نرسنگ کالج میں فوڈ پوائزننگ کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق کالج سے تعلق رکھنے والی 16 طالبات فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئی۔ تمام متاثرہ طالبات کو فوری طور پر قریبی سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ طبی حکام کے مطابق طالبات کی حالت مستحکم ہے اور خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ انتظامیہ نے اس واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ فوڈ پوائزننگ کی وجہ کیا تھی۔ ابتدائی شبہ کھانے میں کسی زہریلے مادے کی موجودگی پر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ واقعے کے بعد کالج میں احتیاطی اقدامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع پیداپلی منڈل کے کوتاپلی گاؤں میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا، جہاں ایک نامعلوم خاتون ایکسپریس ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئی۔ ریلوے ہیڈ کانسٹیبل تروپتی کے مطابق مہلوک خاتون کی عمر تقریباً 55 تا 60 سال کے درمیان ہے۔ یہ واقعہ کوتاپلی ریلوے گیٹ کے قریب پیش آیا، جہاں خاتون پٹریاں عبور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی اثناء میں ایک ایکسپریس ٹرین نے تیزی سے آتے ہوئے اسے ٹکر مار دی، جس کے باعث وہ برسر موقع ہی ہلاک ہو گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق خاتون کے پاس سے کسی قسم کی شناختی دستاویز یا ذاتی اشیاء برآمد نہیں ہوئی۔ اکھل مہاجن IPS SP عادل آباد انسانیت کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ یہ بات اس لیے قلمدان کر رہا ہوں کہ ان کے دفتر میں خدمات انجام دینے والے ایک ہوم گارڈ کنکا مینارام کی بیٹی کے ویشنوی نے IIT میں ملک بھر میں 1581واں رینک حاصل کرتے ہوئے ممبئی میں جیو فزکس کورس میں نشست حاصل کی۔ اس کامیابی کی اطلاع ضلع SP اکھل مہاجن کو ملتے ہی انہوں نے طالبہ اور اس کے اہل خانہ کو ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر میں مدعو کرتے ہوئے اس طالبہ کو تہنیت پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پولیس کے اور بھی عہدیدار وہاں موجود تھے۔ سینئر صحافی سید جلیل اظہر، اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست نرمل نے اکھل مہاجن IPS SP عادل آباد کو اس اقدام پر فون پر بات چیت کرتے ہوئے طالبہ کی حوصلہ افزائی پر مبارکباد پیش کی۔ تو اکھل مہاجن نے کہا کہ ہم بھی اپنے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں۔ کسی غریب کی ترقی کو دیکھ کر ہم کو بھی خوشی و مسرت ہوتی ہے۔ نئی نسل کو چاہیے کہ وہ تعلیمی میدان میں محنت اور لگن سے کام کریں تو یقیناً کامیابی خود محنت کرنے والے کی قدم چومتی ہے۔ حیدرآباد میں ریاستی اسمبلی کے سامنے سڑک پر ہفتے کی دیر رات آگ لگنے کا حادثہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق GHMC کی سڑک کی صفائی کرنے والی گاڑی سے اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ڈرائیور نے بروقت آگ کو محسوس کرتے ہوئے تیزی سے گاڑی سے نیچے اتر گیا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہونے سے بچ گیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے جائے وقوع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ ڈرائیور کی حادث دماغی نے آگ کو مزید پھیلنے یا کافی نقصان پہنچنے سے روک دیا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کی وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ حکام معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے شروع کردہ باوقار رائتو بھروسہ اسکیم کے تحت سنگاریڈی ضلع میں اب تک 3,28,648 کسانوں کے بینک کھاتوں میں 355 کروڑ 80 لاکھ روپے جمع کرائے گئے ہیں۔ یہ بات سنگاریڈی ضلع کے اجرائی آفیسر شیوا پرساد نے بتائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف 21 جون کو ہی ضلع کے 15,769 کسانوں کے کھاتوں میں 57 کروڑ 37 لاکھ روپے منتقل کیے گئے۔ اس اسکیم کے تحت دی جانے والی امداد سے کسان معیاری بیج اور کھاد خرید رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بیج اور کھاد صرف زرعی محکمے سے لائسنس یافتہ ڈیلروں سے ہی خریدیں اور خریداری کے رسیدوں کو محفوظ رکھیں تاکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کے مسئلے سے بچا جا سکے۔ حکام نے کسانوں پر زور دیا ہے کہ وہ سرکاری رہنماؤں کے تحت ہی زرعی ضروریات کی تکمیل کریں تاکہ حکومت کی امداد کا مکمل فائدہ ہو سکے۔ ایک سرکاری اسپتال میں 2 دن کے نومولود پر گر پڑا سیلنگ فین۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ کے عادل آباد ضلع کے گڈی ہتنور منڈل کے سرکاری پرائمری ہیلتھ سینٹر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں 2 دن کی نومولود بچی پر چھت کا پنکھا گر پڑا، جس سے وہ زخمی ہو گئی۔ گڈوگوڑ گاؤں سے تعلق رکھنے والی پائل نامی خاتون نے 2 روز قبل گڈی ہتنور سرکاری اسپتال میں ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تھا۔ آج صبح اچانک بچی اور اس کی ماں کے بستر پر لگا چھت کا پنکھا ٹوٹ کر گر گیا۔ واقعے میں نومولود کو چوٹیں آئیں، جس پر اسپتال عملے نے فوری طور پر اسے بہتر علاج کے لیے ضلع ہیڈ کوارٹر میں واقع رمس اسپتال منتقل کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کا مشن مکمل کامیاب رہا۔ ان کے مطابق جن ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، تاہم ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ ایران کے قم صوبے کے نمائندے نے وضاحت کی ہے کہ فرد جوہری مرکز کی زیر زمین تنصیبات محفوظ ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، صرف زمین کے اوپری حصے کو معمولی نقصان پہنچا ہے جو مرمت کے قابل ہے۔ یہ وضاحت اس وقت دی گئی جب کچھ میڈیا رپورٹس میں فرد و تنصیب کو نقصان پہنچانے کا
का दावा किया जा रहा था। हुक्काम के मुताबिक ताबकारी या बड़े पैमाने पर नुकसान का कोई खतरा नहीं है। इस सिलसिले में ईरान ऑब्जर्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें कम सूबे के नुमाइंदे के हवाले से ये बात बताई और इसकी तस्वीर भी जारी की गई। ईरान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इस हमले में ना तो किसी की मौत हुई है और ना ही ताबकारी का अखराज हुआ है। हैदराबाद के बालापुर इलाके में दो नौजवान लड़कियों की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। विनीला और अखिला नामी दो बहनों के अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर लेने का शुबा दाखिल किया जा रहा है। मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस वहां पहुंची और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। घर में उस वक्त कोई और मौजूद नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे मुश्तबा मौत का केस करार दिया। मुकामी अफराद का कहना है कि बड़ी बहन विनीला ने किसी नौजवान से मोहब्बत की शादी की थी और घर छोड़कर चली गई थी। बाद खानदान वालों ने बैन जाती शादी पर एतराज करते हुए उसे घर वापस लाया था। उसके बाद से दोनों बहनों के रवैये में तब्दीली देखी गई थी। इन हालात में पुलिस ये तहकीकात कर रही है कि आया दोनों बहनों ने वाकई खुदकुशी की है या किसी ने उनका कत्ल करके उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। गांजा फरोख्त किए जाने की इत्तला पर एक मकान की तलाशी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक कांस्टेबल की हो गई मौत। ये वाकया शहर हैदराबाद के बालानगर इलाके में पेश आया। इस स्पेशल विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट टीम कांस्टेबल की शनाख्त प्रवीण के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक गांजा फरोख्त किए जाने की इत्तला पर वो एक मकान की तलाशी लेने गए थे। इस दौरान प्रवीण अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ ही पुलिस मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर उसे अस्पताल ले गए, ताहम अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस हुक्काम ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत ने एक और अहम फैसला करते हुए डायलिसिस मरीजों को पेंशन देने का फैसला किया। मई के महीने में 4021 डायलिसिस के मरीजों को हुकूमत ने पेंशन मंजूर किया है। डायलिसिस मरीजों को हुकूमत ने माहाना 2016 रुपये पेंशन देने का फैसला किया। BRS के दौरे हुकूमत में सिर्फ 4011 डायलिसिस के मरीजों को पेंशन दिया गया, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ माह मई में ही इससे ज़्यादा पेंशन देने के अहकाम जारी किए। रियासती वजीर सीताका की खुसूसी दिलचस्पी से नए इस्तेफादा कुनंदगान को हुकूमत ने मंजूरी दी है। तेलंगाना काबीना में MLC आमिर अली खान को शामिल करने का मुतालबा। तेलंगाना दुर्गा कासा संगम का एक वक्त गांधी भवन पहुंचकर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी B महेश कुमार से मुलाकात की। तेलंगाना काबीना में मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल न करने पर तशवीश का इजहार और फौरी असर के साथ MLC आमिर अली खान को काबीना में शामिल करने का मुतालबा करते हुए अपने मसाइल पर मुश्तमिल एक याददाश्त भी पेश की, जिस पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमदर्दाना गौर करने का तयक़ुन दिया। रियासत की काबीना में मुसलमानों की नुमाइंदगी को नजरअंदाज करने पर रियासत भर के मुसलमानों में मायूसी की लहर पाई जाती है और रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करते हुए रियासती काबीना में मुसलमान नुमाइंदों को शामिल करने का कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है। रियासत में मुसलमानों के पत्थर फोड़ो तंजीम का एक वक्त, जिसमें 15 अदला के 100 नुमाइंदे शामिल थे, गांधी भवन पहुंचकर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौर से मुलाकात की। अपने मसाइल पर एक याददाश्त पेश करते हुए कांग्रेस के MLC आमिर अली खान को फौरी काबीना में शामिल करने का मुतालबा किया।